تاخن انسانی میں کچھ فتنے ایسے ہیں جو پوری نوع بشر کے لیے آزمائش کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ جوج و مجوج کا ہے، جسے قرآن اور احادیث میں قیامت سے پہلے کے بڑے فتنوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں سن کر ذہن میں ایک پرانی، خوفناک اور پراسرار قوم کا تصور ابھرتا ہے جو قید ہے، مگر کسی دن نکلے گی اور دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ جوج و مجوج کا تذکرہ صرف خوف کی علامت نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہے۔ یہ باب اس فتنے کی بنیاد، ان کی پہچان اور قرآن میں مذکور ان کے تذکرے پر روشنی ڈالے گا۔ جوج و مجوج کا ذکر سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ ان کا شمار بنی آدم کی نسل سے ہی کیا گیا ہے، یعنی یہ انسان ہی ہیں، لیکن ان کی صفات اور طبیعت عام انسانوں سے مختلف ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آفس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی طبیعت میں شدت، جارحیت اور فتنہ پرستی پائی جاتی ہے۔ ان کی تعداد انتہائی زیادہ ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 جوج و مجوج ہوں گے۔ بخاری و مسلم رن کریم میں جوج و مجوج سورۃ الکہف آیات 94-98 جوج و مجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم اب کے لیے خرچ فراہم کریں کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ الکہف 94۔ یہاں وہ قوم ذوالقرنین سے فریاد کرتی ہے کہ جوج و مجوج ان کی زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم طاقتور اور جنگجو تھی۔ ان کی ایذا رسانی اتنی شدید تھی کہ لوگ حکمرانوں سے مدد مانگنے پر مجبور تھے۔ ان کے فساد سے بچنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی گئی۔ سورۃ الانبیاء آیت 96۔ یہاں تک کہ جب جوج و مجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے تیزی سے نکل پڑیں گے۔ النباء 96۔ یہ آیت ان کے خروج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں منقل ہدب ینسلون کا مطلب ہے کہ وہ تمام بلندیوں سے نیچے آترتی ہوئے آئیں گے۔ گویا ان کی تعداد اور پھیلاؤ اتنا ہوگا کہ زمین پر ایک خوفناک ہجوم کا منظر بن جائے گا۔ جوج و مجوج کی صفات ایک کثرت تعداد، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث کے مطابق ان کے ایک فرد کے مقابلے میں 999 ہوں گے۔ 2 تباہ کن طبیعت، یہ جہاں جائیں گے وہاں تباہی، خون ریزی اور بربادی پھیلائیں گے۔ 3 دیوار میں محبوس، وہ اس وقت ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جسے ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا۔ 4 قیامت کے قریب خروج، ان کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ 5 غیر قابل شکست، ظاہری لحاظ سے کوئی فوج یا قوم انہیں روکنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ان سے بچاؤ صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہوگا۔ احادیث کے مطابق قیامت سے قبل چند بڑی علامات ظاہر ہوں گی۔ 1 دجال کا خروج، 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، 3 دجال کا قتل، 4 جوج و مجوج کا خروج۔ یہ 4 مراحل دراصل ایک سلسلہ وار آزمائش ہیں جو ایمان والوں کے لیے سخت امتحان ہوں گے۔ سوال: کیا جوج و مجوج غیر انسانی مخلوق ہیں؟ نہیں، اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ بنی آدم سے ہیں۔ ان کے جسمانی خد و خال مختلف ہو سکتے ہیں، مگر وہ انسان ہی ہیں۔ یہ حدیث میں آیا، تم میں سے جو شخص جوج و مجوج کو دیکھے گا وہ جان لے کہ وہ انسان ہی تھے، مگر فساد میں سب سے آگے ان کے بارے میں کئی داستانیں گردش کرتی رہی ہیں، جیسے کہ ان کے کان بڑے ہوں گے، وہ دیو ہیکل ہوں گے، مگر مستند احادیث ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتیں۔ جوج و مجوج کا قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ یا مستقبل کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایمان والوں کے لیے سبق ہے کہ کس طرح اللہ کی مدد ہی واحد نجات ہے۔ یہ فتنوں کی شدت کا بیان ہے تاکہ مسلمان چوکنے رہیں۔ یہ دعا کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ ان کی تباہی کسی فوج کے ذریعے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی دعا سے ہوگی۔ جوج و مجوج انسان ہی ہیں، حضرت نوح کی اولاد میں سے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ واضح ہے۔ فساد پھیلانے والی قوم، ذوالقرنین نے ان کو ایک دیوار کے پیچھے بند کیا۔ قیامت کے قریب وہ نکلیں گے اور پوری دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ ان سے بچاؤ صرف اللہ کی مدد اور دعا کے ذریعے ممکن ہوگا۔ قرآن کریم جب کسی شخصیت کا ذکر کرتا ہے تو وہ صرف معلوماتی نہیں بلکہ سبق آموز بھی ہوتا ہے۔ ذوالقرنین ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، طاقت،
اور عدل سے نوازا۔ ان کی حکمرانی مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ صرف ایک فاتح ہی نہیں بلکہ ایک ربانی رہنما بھی تھے۔ جو مجوج کا ذکر قرآن میں جہاں آتا ہے وہیں ان کے خلاف اٹھایا گیا ایک عظیم قدم بھی مذکور ہے، ایک آہنی دیوار۔ یہی دیوار آج بھی انسانوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھاتی ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا اب بھی قائم ہے، اور کس وقت ٹوٹے گی۔ آئیے ذوالقرنین کے سفر کی روشنی میں اس پورے واقعے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ذوالقرنین کون تھے؟ قرآن نے ان کا نام تو ذکر کیا ہے لیکن مکمل قوم علاقہ بیان نہیں کیا۔ تاہم چند باتیں واضح کی گئی ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ نے انہیں زمین میں طاقت دی تھی، ان کے پاس وسائل، علم اور عقل کی فراوانی تھی۔ وہ جہاں بھی گئے عدل و انصاف کے اصولوں پر حکومت کی۔ سورۃ الکہف آیت 83۔ اور اے نبی، یہ اب سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے میں تمہیں ان کا کچھ حال سناتا ہوں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کے قصے کا آغاز فرماتا ہے، اور یہ قصہ 3 بڑے سفروں پر مشتمل ہے، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، اور پھر پہاڑوں کے درمیان ایک قوم کے پاس۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر مغرب کی سمت تھا، جہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کالی کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی جس پر اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ سزا دیں یا نرمی برتیں۔ انہوں نے عدل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، جو ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ذوالقرنین کا دوسرا سفر مشرق کی سمت تھا، جہاں وہ ایک ایسی قوم تک پہنچے جو سورج کی روشنی سے بغیر کسی رکاوٹ کے براہ راست متاثر ہوتی تھی، اور ہم نے ان پر ایسا احاطہ کر رکھا تھا کہ جیسے کوئی پردہ نہ ہو۔ یہ اشارہ ہو سکتا ہے کسی پہاڑی یا میدان علاقے کی طرف جہاں نہ درخت تھے نہ کوئی سایہ۔ تیسرا سفر دیوار کی جانب، یہی وہ مقام ہے جہاں جو مجوج کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس ایک قوم پائی جو تقریباً کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ یہ قوم ایسی تھی جو علم و فہم میں کمزور تھی، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ جو مجوج فساد پھیلاتے ہیں ان سے نجات کے لیے کوئی مدد چاہیے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی، جو مجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے خرچ فراہم کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ الکہف 94۔ ذوالقرنین نے ان کی پیشکش قبول نہ کی، بلکہ فرمایا، جس چیز سے اللہ نے مجھے مضبوط کیا ہے وہ بہتر ہے۔ تم مجھے محنت سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ الکہف 95۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ذوالقرنین دولت کا لالچی نہیں تھا، وہ خالصتاً اللہ کے لیے یہ عمل کر رہے تھے۔ ان کے پاس نہ صرف وسائل تھے بلکہ تکنیکی علم بھی تھا۔ ذوالقرنین نے دیوار کس طرح تعمیر کی؟ قرآن فرماتا ہے، ایک مجھے لوہے کے ٹکڑے لا کر دو، اور زبر الحدید، دیوار کی بنیاد لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں پر رکھی گئی۔ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ برابر ہو گئے تو کہا، پیون کو یعنی دھونکنی کے ذریعے آگ دکھائی گئی۔ 3۔ پھر جب وہ آگ کی طرح دہکنے لگا تو کہا، مجھے پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اسے ان پر ڈال دوں۔ قطر یعنی مولٹن کاپر، اس تکنیک سے ایک ایسی دیوار بنائی گئی جو آتش گیر تھی، گرمی سے بنی، آہنی تھی، مضبوط، چمکدار تھی، تانبے سے کوٹ کی گئی تھا، اتنی سخت تھی کہ جو مجوج نہ اسے پھاڑ سکے، نہ اس پر چڑھ سکے، پس نہ وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ الکہف 97۔ ذوالقرنین نے اس دیوار کو اپنی فتح نہیں کہا بلکہ فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا۔ الکہف 98۔ یہی ایمان کا سبق ہے، طاقت، علم اور اختیار کے باوجود اللہ پر توکل۔ سوال، یہ دیوار کہاں ہے؟ علماء، مفسرین اور مورخین نے دیوار کی جغرافیائی موجودگی کے بارے میں مختلف آراء پیش کی ہیں۔ ایک، قفقاز، کوکسس کی سرزمین، بعض کہتے ہیں کہ یہ دیوار قفقاز کے علاقے میں تھی جہاں موجودہ جارجیا اور روس کی سرحدیں واقع ہیں۔ یہاں ایک قدیم آہنی دروازہ اور قلعہ بھی پایا گیا ہے۔ 2، چین کی عظیم دیوار، کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ یہ دوان چین ہو سکتی ہے،
لیکن قرآن کی علامات اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ 3 خراسان اور ماورا النہر۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دیوار ماورا النہر کے علاقوں موجودہ وسط ایشیا میں واقع تھی، جہاں پہاڑ، درے اور آہنی ذخائر موجود ہیں۔ تاہم قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ یہ دیوار ایک وقت پر اللہ کے حکم سے تباہ ہو جائے گی اور یہی ان کے خروج کا وقت ہوگا۔ ذوالقرنین ایک عادل حکمران اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے جو مجوج سے بچاؤ کے لیے آہنی دیوار تعمیر کی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ جو مجوج اس سے نہ نکل سکے۔ ذوالقرنین نے یہ سب کچھ اللہ کی مدد اور رضا کے لیے کیا۔ دیوار اب بھی قائم ہے، لیکن قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی۔ قرآن مجید نے جو مجوج کا اجمالی ذکر کیا، مگر تفصیل ہمیں احادیث نبوی سے ملتی ہے۔ ان احادیث میں ان کی فطرت، خروج کے وقت کے حالات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار اور ان کے خاتمے کی مکمل تصویر پیش کی گئی ہے۔ یہ باب ہمیں سورۃ نبوی کے ذخیرے سے وہ علم عطا کرے گا جو نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ ایمان کو تازہ کر دینے والا بھی۔ جو مجوج کی دیوار روزانہ کیسے توڑی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو مجوج ہر روز دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، جب وہ قریب ہو جاتے ہیں کہ روشنی نظر آنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، واپس چلو، کل آ کر مکمل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ جب اللہ چاہے گا کہ وہ باہر نکلیں تو وہ کھود کر قریب پہنچیں گے۔ ان کا سردار کہے گا، انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، پس اگلے دن آئیں گے تو دیوار ویسی ہی رہے گی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ اسے مکمل کر کے باہر آ جائیں گے۔ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد۔ سبق انشاءاللہ کہنے کی طاقت کا ثبوت ان کے خروج کا وقت اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ فتنہ اللہ کے اذن کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ان کے نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ سیدنا نواس بن سمن رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں آتا ہے، اب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے کوئی لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، پس میرے بندوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ جو مجوج نکلیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے، وہ پانی پئیں گے، یہاں تک کہ جب بحیرہ تبرہ، جھیل تبرہ پہنچیں گے تو سارا پانی پی جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ غور کریں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک پوری جھیل، بحیرہ تبرہ کا پانی ختم کر دیں گے۔ ان کی تباہی سے زمین پر کچھ باقی نہ بچے گا، کھیت، جانور، ہر چیز برباد۔ ان کا فتنہ دجال سے بھی بڑھ کر ہوگا، کیونکہ ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں پر پناہ لے چکے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو مجوج پر ایک خاص قسم کا کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا، اور وہ ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ مسلم، یعنی کوئی انسانی طاقت انہیں ختم نہیں کرے گی۔ اللہ کا ایک چھوٹا سا کیڑا ان پر مسلط کیا جائے گا۔ دنیا کو بتا دیا جائے گا کہ فتنہ کتنا بھی بڑا ہو، اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، جو مجوج کی لاشوں سے زمین سڑ جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کے گردنوں جتنی لمبی ہوں گی، وہ لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے، پھر بارش نازل ہوگی جو زمین کو دھو ڈالے گی۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جب جو مجوج زمین پر پھیل جائیں گے تو کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں پر حملہ کریں۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا۔ ابن ماجہ، ترمذی۔ یہ ان کے تکبر، گمراہی اور غرور کی انتہا ہوگی۔ جو مجوج کا تعلق دجال اور قیامت سے ترتیب کچھ یوں ہے: 1 دجال کا خروج، 2 حضرت عیسیٰ کا نزول، 3 دجال کا قتل، 4 جو مجوج کا خروج، 5 ان کا خاتمہ اور زمین کی صفائی، 6 امن کا دور، حضرت عیسیٰ کی حکومت، 7 قیامت کی دیگر نشانیاں۔ موجودہ دور میں کیا وہ زندہ ہیں؟ جی ہاں۔ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ وہ روزانہ دیوار کو کھودتے ہیں، یعنی وہ اب بھی زندہ ہیں، قید میں ہیں اور ہر روز نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوٹ: یہ جنات غیر انسانی مخلوق نہیں بلکہ اولاد آدم میں سے ہے۔ ان کی تباہی،
طاقت اور تکبر دنیا کی حقیقتوں کو جھنجھوڑنے والی ہوگی۔ فتنوں سے نجات صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے۔ بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی کہ ایمان والوں کو صبر، دعا اور یقین کا راستہ اپنانا چاہیے کہ یہ قصے کہانیاں نہیں بلکہ آنے والے وقت کی حقیقت ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے، علم، دعا اور تقوی کے ذریعے۔ جو مجوج کے بارے میں جاننے کے لیے جہاں قرآن اور احادیث رہنمائی فراہم کرتے ہیں، وہیں مورخین، مفسرین اور جدید محققین نے ان کی مقام قید، دیوار اور نسل سے متعلق مختلف آراء پیش کی ہیں۔ یہ باب ان نظریات کا جائزہ لے گا جنہوں نے اس عظیم فتنہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی جدید تحقیق کو بھی پرکھا جائے گا تاکہ سچائی اور گمراہی میں فرق نمایاں ہو سکے۔ جو مجوج کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آفس کی نل سے ہیں۔ یہ انسانی مخلوق ہیں۔ جنات عجیب الخلقت مخلوق نہیں، ان کی کثرت اور طاقت حیران کن ہے۔ تاریخی مفسرین ان کو عموماً درج ذیل اقوام سے جوڑتے ہیں: ایک، تاتار اور منگول قبائل۔ بعض مورخین نے چنگیز خان کی نسل کو جو مجوج کہا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ ان کی الغار بے رحم، خونریز اور تیزی سے پھیلنے والی تھی۔ دو، وسطی ایشیا کی قومیں۔ کچھ آراء کے مطابق جو مجوج ترکمانستان، ازبکستان، قزاقستان اور منگولیا کے علاقوں میں تھے، جو پہاڑی دروں اور قدرتی رکاوٹوں میں محصور تھے۔ تین، اسکینڈینیوین روسی نسل۔ جدید یورپی محققین بعض اوقات ان کا ربط شمالی روس آرکٹک علاقوں سے جوڑتے ہیں۔ دیوار کی تلاش، اہم مقامات اور تاریخی دعوے۔ قفقاز، کوکسس کا علاقہ۔ یہ علاقہ بحیرہ اسود اور بحیرہ خزر کے درمیان واقع ہے۔ یہاں دریائے دربند اور دریائے درل مشہور ہیں، جہاں قدیم آہنی دروازے اور دیواریں پائی گئی ہیں۔ بعض مسلم جغرافیہ دانوں نے یہاں ذوالقرنین کی دیوار کی موجودگی کو تسلیم کیا۔ مقامی روایات بھی اس دعوے کی حمایت کرتی ہیں۔ موجودہ ممالک: آذربائیجان، روس، جارجیا۔ دو، دوان چین۔ کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ چین کی عظیم دیوار وہی دیوار ہے، مگر یہ دیوار کئی سو سال بعد بنی۔ قرآن میں بیان کردہ دیوار آہنی تھی، جبکہ دان چین پتھر، مٹی اور اینٹوں کی تھی۔ دان چین پر تانبا پگھلا کر نہیں ڈالا گیا تھا، اور لہٰذا اس رائے کو اکثر مفسرین مسترد کرتے ہیں۔ تین، بحیرہ خزر اور بحرین اسود کے درمیان کی وادیاں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ علاقہ جغرافیائی طور پر دو پہاڑوں کے درمیان ہے، جو قرآن کی بیان کردہ ساخت سے ملتا ہے۔ جدید تحقیق اور سائنسی نظریات۔ سیٹلائٹ اور جی پی ایس کی ناکامی۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، اگر جو مجوج آج بھی قید ہیں تو انہیں سیٹلائٹ کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق وہ پہاڑوں کے درمیان قید ہیں۔ ممکن ہے وہ زیر زمین کسی قدرتی تہ میں ہوں۔ اللہ نے جس طرح اصحاب کہف کو پوشیدہ رکھا، اسی طرح جو مجوج کو بھی پرد غیب میں رکھا ہے۔ دو، زیر زمین دنیا، ہالو ارتھ تیری۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ زمین کے اندر تہیں ہیں جن میں دیگر مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ یہ سائنسی طور پر ثابت نہیں، لیکن بعض مفسرین نے یہ نظریہ جو مجوج سے جوڑا ہے۔ تین، ڈی این اے اور جینیاتی تحقیق۔ جدید تحقیق میں انسانوں کے ڈی این اے کا تجزیہ کر کے ان کے نسلی تعلقات معلوم کیے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے مستقبل میں کوئی ایسی قوم سامنے آئے جن کی فطرت، تاریخ اور جسمانی ساخت جو مجوج سے ملتی ہو۔ مسلمان علماء کی آراء: امام قرطب، یہ دیوار قفقاز میں ہے اور جو مجوج ایک حقیقی نسل ہیں۔ امام راز، ان کا خروج دجال کے بعد ہوگا، وہ جنگجو اور خوفناک ہوں گے۔ علامہ شبلی نعمان، انہوں نے انہیں وسطی ایشیائی وحشی اقوام سے جوڑا۔ مولانا مودود، وہ انسانی نسل ہیں، اللہ نے انہیں دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کچھ غیر مسلم مورخین اور محققین نے جو مجوج کو علامتی کردار قرار دیا، انہیں غیبی فتنہ انسانی وحشی پن کی علامت سمجھا۔ بعض نے انہیں مغربی اقوام جیسے روس امریکہ سے بھی جوڑا، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غیر معتبر ہے۔ کیا وہ اب بھی زندہ ہیں؟ جی ہاں، اسلامی عقائد کے مطابق وہ زندہ ہیں۔ دیوار ان کے اور دنیا کے درمیان قائم ہے، ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، ان کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔
जोज ओ मजोज का खुरूज आखिरी ज़माने की सबसे बड़ी और भयानक निशानियों में से है। ये न सिर्फ इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग व तबाही की अलामत है, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत और फैसले का मजहर भी है। ये बाब उनके ज़हूर, ज़मीन पर तबाही, अहल ईमान के इम्तिहानात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत और उनके ख़त्म होने की मुकम्मल तफसील पर मबनी है। जोज व मजोज का खुरूज कब होगा? अहादीस की रोशनी में दज्जाल के कत्ल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के दौरान क़ियामत से बहुत करीब रसूल अल्लाह ने फरमाया, दज्जाल को कत्ल किया जाएगा, फिर जोज व मजोज निकलेंगे। वो ज़मीन पर फैल जाएंगे और हर चीज़ को तबाह कर देंगे। उनकी तबाही की शिद्दत, वो एक दिन में ज़मीन के सारे पानी को पी जाएंगे। खेत, बागात, दरख्त, जानवर और इंसान सब उनके हाथों बर्बाद हो जाएंगे। ज़मीन पर कोई जगह उनके जुल्म से महफूज नहीं रहेगी। अहले ईमान का रद्द-ए-अमल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन पहाड़ों की पनाह लेंगे, दुआ करेंगे और अल्लाह से मदद तलब करेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से इन पर एक कीड़ा नाजिल होगा जो उनकी गर्दनों में दाखिल होगा और उन्हें मार डालेगा। उनकी लाशों को परिंदे उठाकर बाहर फेंक देंगे। बारिश नाजिल होगी जो ज़मीन को साफ कर देगी। जोज व मजोज के ख़त्म होने के बाद ज़मीन पर अमन कायम होगा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी। दुनिया की आखिरी ज़िंदगी शुरू होगी। मज़ीद बड़ी निशानियों के बाद क़ियामत बरपा होगी।